کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا، یہ وسیلہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے۔ اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں، حدیث قدسی ہیں۔ اللہ کے 99 نیمز میں سے کچھ نام میں نے سلیکٹ کیے ہیں جو بہت ریلیونٹ ہوں گے، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار، اٹ مینس دی کمپیلر، دا ریسٹورر، کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا۔ اللہ کمپیل کرتا ہے، اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پہ، لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیز، کریٹر ہے، گاڈ ہے۔ مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی، تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا، یہ وسیلہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے، اور اللہ کے جو نام ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ الجبار ہے دا کمپیلر۔ مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، اس نے بڑی کوشش کی ہے، وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر، یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں، مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنا جس کے پاس اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کی بیسس پہ اللہ کو پکارے گا، یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا۔ اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹ۔ تو الجبار ہے دا کمپیلر۔ القہار، القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ۔ جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کریں، اسپیشلی اس کے دشمن، بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ، تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے، دا ایور ڈومینیٹنگ، کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے، کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں، اے اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں، میں القہار کی حفاظت۔ اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے، میرے نام کو اکنالج کر رہا ہے، میرے ایٹریبیوٹ کو اکنالج کر رہا ہے، اور اس نالج کی بیسس پہ مجھے پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح۔ الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر، کھولنے والا، راستے کھولنے والا۔ جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے، ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے۔ تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا، میں نکل ہی نہیں پا رہا، بہت سی سچویشنز آئیں گے آپ پہ، ٹرسٹ می۔ کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے۔ اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا؟ باہر نکلے تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں، بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے، اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا، میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ دیٹ از ویئر الفتاح رول کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح، اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دے، اور الفتاح سے پکارے اللہ، یہ بہت پاورفل نام ہے۔ اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل۔ الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز، معاملات کا ڈسپوزر۔ ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے پھر ایک معاملہ ہو۔ ایک پتا بھی نہیں کائنات میں گرتا لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے، اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے، ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے۔ اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا ایٹریبیوٹ مینشن ہوا ہے اس زمرے میں، کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا ڈاؤن فال لانے کی کوشش کی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے، اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی، جیل میں چلے گئے، جیل میں بند کروا دیا، ایٹ دا اینڈ سکسیسفل وہی ہوئے، کیونکہ ڈسپوزر آف افیئرز کے ساتھ ان کا تعلق۔ جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جس نے اللہ کو پکارا، جس نے اللہ کو اکنالج کیا، جس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے، اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اٹس آل اباؤٹ توکل، اٹس آل اباؤٹ بلیف ان اللہ سبحانہ۔ اور میریکلز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے اپنی ڈیفیکلٹیز سے بیئر کرنے کی، جس کو اگین وہی فیل کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس۔ بہت سی چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف میں، جو مانگا ہمیشہ ملا، کبھی نہیں ملا، نہیں ملا اس پہ صبر ہے۔ جو بے صبرے ہیں، جو کمپلین شروع کر دیتے ہیں، انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی۔ تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا، انسان یہی کہے جائے کہ نہیں سب اللہ سے درکار، مجھ سے کچھ درکار نہیں، نہ میں نے پیشنس شو کرنی، نہ شکر کرنا ہے، میں نے کچھ نہیں کرنا، سب اللہ نے کرنا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو پھر وہ جینی ان دا لیمپ والا کانسیپٹ ہے کہ حکم میرے آقا، اللہ جینی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ الائیڈن والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چراغ رگڑا، ہاتھ اٹھائے کہ یار اب مرسیڈیز دے دے تو بس ابھی 5 منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے، نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض۔
یہ کانسیپٹ نہیں ہے ہماری یوتھ کا. انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مانگے ابھی دے, ابھی اسی وقت دے دے, اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا نہیں قبول. بہت سی چیزیں درست ہونے والی تربیتی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں. تو الوکیل ہے دا ڈسپوزر آف افیئرس, الرشید ہے دا گائیڈ, راستہ دکھانے والا. ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے, مدد جو ہے وہ طلب کریں. بزنس کرتے ہوئے, کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پہ پکاریں. صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے تھے, جوتی کا. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی, وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے. پائس لوگ تھے نا, پائٹی ان کا گول تھا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے. ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں. اور اگر دور ہوا ہے تو ہو وینٹ فار, اللہ وینٹ فار یا ہم وی وینٹ فار. اگر ڈسٹینس ہوا ہے اللہ تو کس نے ڈسٹینس کیا؟ اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹینس کیا ہے یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹینس کیا ہمارے سے؟ تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں, بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں. حدیث قدسی ہیں. حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کریں. اللہ المائٹی سیز, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے, حدیث قدسی, میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں. امیجن کریں, جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے, یاد رکھتا ہے, دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے, یا نماز میں باتیں کرتا ہے, یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا ہوں. اب دیکھیں, ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر, اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ, اللہ عالم. لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں, میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ. جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے, تو یعنی اتنے ڈسٹینس کے, ایک سٹیپ لیتا ہے, I draw near him by the length of a cubit, تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں. یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتے. ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی. ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا, مجھے گائیڈنس چاہیے, مجھے اچھا بننا ہے, مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف, نیک بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے, مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے. یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو. جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے, اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا. اور پھر کہا جب وہ ایک لینتھ آف اے کیوبٹ میرے قریب آتا ہے, I draw near to him by the length of a fathom, تو میں اس سے بھی زیادہ لینتھ سے, ایک فیتھم کے لینتھ سے اس کے قریب آتا. پھر ان کی زندگی میں مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں, پھر وہ پینک ہوتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں یہ مسئلہ کیوں ہو گیا, وہ مسئلہ کیوں ہو گیا. لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جن چیزوں پہ ان کو ایکچولی میں توجہ دینی چاہیے تھی ان چیزوں پہ توجہ کبھی دی نہیں. اب ان چیزوں پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے زندگی میں جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ایکچولی وی ہیو ناٹ فوکسڈ آن تھنگز دیٹ ایکچولی میٹرڈ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ لوگ اپنے ارد گرد دیکھ لیں, ایون اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی میں دیکھ لیں, گھروں میں دیکھ لیں, سوسائٹی کی طرف ایک نظر دوڑائیے. ایسے ایسے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, ماں باپ اولاد کی طرف سے تنگ ہیں, اولاد کی طرف سے بہت سے مسئلے آ رہے ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت سے مسئلے آتے ہیں, سبلنگز میں رائیولری ہوتی ہے, جائیداد کے پیچھے کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں, ڈیورسز ہمارے معاشرے میں بڑھی جا رہی ہیں. اور کیریکٹر لیس لوگ آج کے دور میں, یعنی وہ ڈگنیٹی والے کیریکٹرز اور وہ ماڈسٹی والے کیریکٹرز اور خدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے والے کیریکٹرز وہ بہت کم ہو چکے ہیں. تو where did things actually go wrong? کتنے عرصے سے, ڈیکیڈز آفٹر ڈیکیڈز ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا, ہم نے اسلامک پیرنٹنگ کو اگنور کیا. ہم نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بچے دیے, ہم نے ان کی گرومنگ پہ, ان کی تربیہ پہ فوکس کرنے کی بجائے صرف ایک ایسپیکٹ پہ فوکس کیا کہ انہیں انگلش میڈیم سکول سے پڑھا لو, ان کو بہت اچھی انگلش بولنی آ جائے, ان لوگ کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بہت اچھے لائف سکلز آ جائیں, یہ لوگ پڑھائی میں بہت اچھے ہو جائیں, یہ لوگ اے سٹارز لینے لگیں, ایز لینے لگیں. لیکن کہیں in the race of chasing materialistic things, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں الہاکم التکاثر, کہ chasing worldly things, اور یہ جو rivalry ہے, false rivalry of chasing material things, worldly things has diverted you from the true path, has diverted you from the real purpose. اور آج رزلٹ آپ کے سامنے, کتنا اگنور کیا ہم نے گرومنگ کو, کیریکٹر کو,
ہم نے کمپلیٹلی جو ہے وہ morality کو اگنور کیا, قرآن کے احکامات کو اگنور کیا. ہم نے بچے کو قاری صاحب سے سپارہ تو ختم کروا دیا, قرآن بھی شاید ختم کروا دیا, لیکن کبھی قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کروایا, کبھی وہ چیز اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کر کے نہیں دکھائی. اس کے آئیڈیلز ہم نے کون بنائے؟ سیلیبریٹیز بنائے, میوزیشینز بنائے, اپنے گھروں میں پارٹیز ارینج کر کے وہی کلچر دکھایا جو کلچر اس وقت چل رہا ہے. تو پھر بڑے ہو کے کیسے اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہوگی, کیسے اس کے دل میں اسلام کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہوگا, جبکہ اس کی ساری گرومنگ جو ہے وہ ان پرنسپلز پہ ہوئی ہے جو اسلام سے بہت دور ہیں. اور پھر اس کے ریزلٹ آج ہمارے سامنے ہیں. لوگ مٹیریلسٹک ہو چکے ہیں, لوگ رشتوں کا خیال نہیں کرتے, لوگ ایون جو ہے وہ پیرنٹس کا خیال نہیں کرتے. ایسے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ یار کوالٹی آف ہیومینٹی اتنی گر چکی ہے. کیا واقعی لوگ اتنے مادہ پرست ہو چکے ہیں؟ کیا واقعی پیپل آر آفٹر چیزنگ فالس تھنگس اور دے آر آفٹر اے میراج؟ سو آل دیز تھنگز, یہ ساری چیزیں دیکھ کے دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن ہم نے بہت زیادہ اگنور کیا ان ساری چیزوں. تو وہ کون سی چیزیں ہیں, یہی ہم اس سیریز میں ڈسکس کر رہے ہیں. آج 10th ایپیسوڈ ہے ہمارے تھنگز دیٹ میٹر کی, اور اس میں جو میں آج بات کرنے لگا ہوں, I am going to discuss that thing which matters most especially in youth. تو آج کا سیشن اسپیشلی یوتھ کے لیے ہے, ینگ لوگ کے لیے ہے. اور یہ ہماری یوتھ جو 62% they make up 62% of the population of پاکستان, یہ ہماری یوتھ جس سے امید تھی کہ یہ بیک بون کنٹری کی ہے اور یہ کنٹری کو پروگریس کرائیں گے اور ظاہر ہے کہ اللہ رسول کا نام لینے والے بنیں گے. تو آج میں ان سے مخاطب ہوں. سو پلیز آج کا سیشن آپ بہت غور سے سنیے گا. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دیٹ پرابلم which is literally draining every energy out of our youth and which is harming their morals, their character. اور آج کے ایسے دور میں جب فتنہ بہت زیادہ عام ہے, ہر طرف سے فحاشی کا سیلاب آ رہا ہے, امورالٹی کو کول سمجھا جاتا ہے, موویز میں امورالٹی کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے, لٹرلی امورالٹی کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا رہا ہے. ہم اپنے ایڈورٹیزمنٹس دیکھ لیں, ہم اپنے ڈراماز دیکھ لیں, کسی دور میں جو ہے وہ دوپٹہ لیا جاتا تھا سر پہ, کسی دور میں دوپٹہ لیا جاتا تھا ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سب کچھ, اور اس چیز کو جو ہے وہ امپاورمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو ترقی کا نام دیا جا رہا ہے, اس چیز کو جو ہے وہ پروگرس کہا جا رہا ہے. تو دیٹ از دا ڈسیپشن. یہ ہے وہ ڈسیپشن جو آج کے مٹیریلسٹک دور میں اور آج کے گاڈ لیس دور میں انفیکٹ ہمیں نظر آ رہی ہے. تو یو آر اسٹینڈنگ alone. آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے ماڈسٹ یوتھ, ایک ایسا نوجوان جو حیا والا ہے, ایک ایسی خواتین, ایک ایسی خاتون ہماری سسٹرز جو اس وقت حیا پر ہیں, جو اس وقت پردہ کر رہی ہیں, جو اس وقت اپنی عزت و عصمت کو ظاہر ہے اس کی حفاظت کر رہی ہیں اور ابھی تک ان ویلیوز کو برقرار رکھی ہوئی ہیں. تو دیز پیپل دے آر اسٹینڈنگ alone against the storm. یہ سیلاب, یہ جو طوفان آ رہا ہے, اس کے خلاف وہ لوگ ابھی تک کھڑے ہیں. تو پہلے تو ان کو خراج تحسین, پہلے تو میں ان کو آنر کرنا چاہتا ہوں. نیکسٹ میری اس یوتھ سے ریکویسٹ ہے جو اس وقت فلو کے ساتھ جا رہے ہیں, جو یہ نہیں دیکھ رہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے, جو دین کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے, جو دین کو سمجھنا بھی نہیں چاہتے. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز, اپنی زندگیوں کو خراب مت کریں, اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں. ایئرز آفٹر ایئرز, میں ایک ٹیچر ہوں, ایئرز آفٹر ایئرز میں نے یوتھ کو اپنی زندگیاں برباد کرتے دیکھا. بہت اچھے اسٹوڈنٹس کو میں نے ٹریک سے ہٹتے دیکھا ہے, بہت اچھے نیک بچوں کو, یوتھ کو میں نے ڈرگز کی طرف جاتے دیکھا ہے. ان دیز 10 to 12 years of my teaching career, بہت ہی ایسے میرے کلاس فیلوز who are mashallah on the right track, and then they did one mistake, they didn't study religion properly and then they got out of track. اور now اس وقت ان کو ایسی مشکلات آ رہی ہیں کہ وہ ریئل لائف میں واپس نہیں آ سکتے. It's too late for them. الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا احسان کر دے. تو پلیز irrecoverable damage کی طرف مت چلے جانا, اس سیلاب میں اس قدر نہ ڈوب جانا کہ آپ irrecoverable ڈیمیج کی طرف چلے جائیں, آپ کی جو ریکوری ہے وہ امپاسبل ہو جائے. اینڈ آئی نو سچ پیپل ہو انفارچونیٹلی ہیو گون ٹو دیٹ اسٹیج کہ اب واپس لانا بہت مشکل ہے, اسپیشلی جو ڈرگ ایڈکشن. تو آج کا جو ٹاپک ہے مائی ڈیئر یوتھ,
it's related to that one thing which is highly ignored in youth and which if is in the youth. और अगर ये चीज यूथ में हो तो मैं कहता हूं क्या ही बात है, क्या ही वो यूथ है. लिटरली उस यूथ से दुआएं करानी चाहिए जिसमें चीज पाई जाती है. तो वो क्या चीज है? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हया. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडेस्टी. मॉडेस्टी के बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सहाबा की कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूंगा. तो जो यूथ आज के दौर में हया वाली है, मॉडेस्ट है, एंड देयर आर मेनी, आई नो पर्सनली सम who still lower their gaze this age of fitna, and on the other hand I know people who actually अपने आप को फितनों की जगह पे प्रेजेंट करते हैं और इस चीज को फखर समझते हैं, गुनाह भी करते हैं, फखर भी समझते हैं और दूसरों को भी बताते हैं और दूसरों को भी इस चीज में इन्वॉल्व करते हैं. उनको तो खैर ये शायद फर्क ही नहीं पड़ता ना. वो शायद ये सोचे बैठे हैं कि उनके घर में माँ बहन नहीं है, वो शायद ये सोचे बैठे हैं कि उनकी सिस्टर्स नहीं है, तो इसीलिए शायद वो दूसरों की बहनों पे इस तरह की नजर डालते हैं. तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे. ये चीज उनका पोटेंशियल खत्म कर रही है, ये चीज उनकी एनर्जीज को खत्म कर रही है और उन्होंने बस अब अपना एक ही सोच बना ली है, एक ही पर्पस बना लिया उन्होंने कि बस जी मैंने जहां जाना है मैंने यही काम करना है. जैसे मेजॉरिटी स्टूडेंट से आज आप पूछ लें, मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूं जी आप इस इंस्टीट्यूट में क्यों जाना चाहते हैं, आप इस स्कूल में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर ओ लेवल, या चले यूनिवर्सिटी में आप क्यों जाना चाहते हैं, ये इस फैकल्टी में क्यों जाना चाहते हैं. सम ऑफ देम हैव रिप्लाइड कि बिकॉज वहां पर फीमेल रेशियो ज्यादा है. व्हाट डू दे मीन बाय दिस? ओके, व्हाट डू दे मीन बाय दिस. तो ये यूथ में एक बड़ा नॉर्मल सा टॉपिक बन चुका है कि यार क्या मसला है. ठीक है, देखी जाएगी जब बाबे बनेंगे, जब वी विल बी इन ओल्ड एज, तब देखेंगे नमाजों को. तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कई लोग देखे हैं जो ये सोच के कि बुढ़ापे में इबादत करेंगे, बुढ़ापे में इबादत होती ही नहीं उनसे. भाई जब जवानी में इबादत की आदत नहीं है तो बुढ़ापे में कैसे बन जाएगी, इल्ला ये कि अल्लाह ताला हिदायत दे दे बुढ़ापे में जाके. एंड व्हाट्स द गारंटी, अगर डेथ आ गई तो फिर क्या होगा. तो प्लीज अपने दिल को नरम रखें. डोंट मेक योर हार्ट सो हार्ड कि आपको ये बातें इफेक्ट भी ना करें, आप सोचें भी ना. मतलब इतना सख्त दिल हो चुका है कि हम बात ही नहीं सुनना चाहते, हम उस पर गौर ही नहीं करना चाहते और हम फ्लो के साथ जा रहे हैं. तो फिर एंड में क्या होगा? एंड में फिर वही होगा कि नुकसान आप अपना करेंगे, अपने आप को ट्रबल में डाल के. तो इसलिए प्लीज आज का लेक्चर सुनिएगा और आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को, स्पेशली यूथ को, ये बातें सुनाइएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद दिस थॉट. मैं आपको एक सोच देना चाहता हूँ और इलामा इकबाल के शेर से अखज़ है. ये सोच बहुत ही जबरदस्त शेर है, वन ऑफ माई फेवरेट. व्हाट डिड इलामा इकबाल से अबाउट द मुस्लिम यूथ. और ये शेर जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली थी. एंड आई एक्चुअली रियलाइज कि बात तो सच है. अगर हम बात पे सोचें, बात पे गौर करें तो बात कितनी सच है कि हमारे पास वो फिलॉसफी है, हमारे पास वो वे ऑफ लाइफ है जिसके थ्रू हमने दूसरों को पैगाम देना था एक्चुअली. अब आज की नौजवान जो लड़कियां हैं या नौजवान जो लड़के हैं, बजाय के नॉन मुस्लिम्स को पैगाम देने के, बजाय के उनको इस्लाम दिखाने के, उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं. वेस्ट में कितने ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं जो हिजाबी लड़कियों को देख के नॉन मुस्लिम वुमेन अट्रैक्ट होती हैं इन द सेंस कि ये व्हाट इज हिजाब, दे वांट टू नो अबाउट हिजाब, दे गेट अट्रैक्टेड इन द सेंस कि यार ये दे लुक मॉडेस्ट, सो लेट अस आस्क देम कि ये क्या है. ऑन द अदर हैंड हमारे मुसलमान यहाँ मुस्लिम कंट्री में हिजाब को डिग्रेडेशन समझते, वो हिजाब को बैकवर्ड समझती, और हिजाब करना तो दूर की बात, वो हिजाब करने वालियों को जो है वो ताने देती. तो व्हाट्स रॉन्ग विद अस? वेयर आर वी गोइंग? वेयर आर वी हेडिंग? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सेड, आई फियर द डे when the non-Muslim will be proud of his batil and the Muslim will be shy and the Muslim will be embarrassed and ashamed of his faith, ashamed of the truth. आज ऐसा हो रहा है. They are proud of their ways, but we on the other hand we are ashamed. तो मैं मुखातिब हूँ उस यूथ के साथ जो इस्लाम को बैकवर्ड समझती है, पर्दे को बैकवर्ड समझती है और जो मोरालिटी का मजाक उड़ाती है. लेकिन ये बात भी मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आपको रियलाइज हो गया कि आपका रिलीजन क्या चीज है और आपका वे ऑफ लाइफ क्या चीज है, that is the day you will not ignore your way of life. That is the day you will instantly adopt it. कई ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं जो मुसलमान शख्स की मॉडेस्टी देख के, when that person lowers the gaze, ये देख के जो है वो बहुत इम्प्रेस होते हैं, इस्लाम को पढ़ना शुरू कर देते हैं. कैसे आइडेंटिफाई होगा मुसलमान एक क्राउड में? आप एक क्राउड में जाते हैं, आज आप देख लें क्राउड में हमारी नजरें कंट्रोल में नहीं है. मुस्लिम नौजवान जो हैं वो नजरों को कंट्रोल करने की बजाय, गेज को लोअर करने की बजाय, तो वो
पूरा एक्सरे लगाया हुआ है उन्होंने अपनी आंखों में, अनफॉर्चुनेटली, एंड दैट एक्चुअली शोज कि क्या तरबियत हुई है उनकी। तो इलामा इकबाल के इस शेर पे गौर करें। ही सेड, कश्ती हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नू रात है धुंधला सा सितारा। ओ मुस्लिम यूथ, ओनली इफ यू रियलाइज, आज के दौर में धुंधला सा सितारा तू है। इट्स अ डार्क एज वी आर लिविंग इन। हम अंधेरों में रह रहे हैं, लेकिन इस अंधेरे में धुंधला सा सितारा, थोड़ी सी ब्राइटनेस अगर है वो तुम्हारी वजह से है। बिकॉज ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज तुम अल्लाह से डरने वाले हो, बिकॉज तुम्हारे पास वो वैल्यूज हैं। अभी तुम अडॉप्ट नहीं कर रहे, लेकिन जिस दिन तुम अडॉप्ट कर लोगे तो तुम एक उम्मीद बन जाओगे इस दुनिया के लिए। दुनिया में बहुत बुराई है, हर जगह स्कैंडल्स, हरासमेंट, क्वालिटी लोग की कमी हो चुकी है, क्वालिटी मैन की कमी हो चुकी है। वेयर आर द क्वालिटी मैन, वेयर आर द पीपल, द यंग मैन हु लोअर देयर गेज, हु आर अफ्रेड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हु आर मैन ऑफ डिग्निटी, हु रिस्पेक्ट वुमेन। मर्द तो वो होता है ना जो औरत की इज्जत करता है, वेयर आर दे? और फिर वो खवातीन कहाँ हैं जो हजरत फातिमा, हजरत आयशा को आइडियलाइज करने वाली हैं? बहुत कम है, लेकिन जो हैं वही उम्मीद की किरण है आज के अंधेरे दौर में। सो दैट्स द फर्स्ट थॉट आई वांट टू गिव ऑल, कि प्लीज रियलाइज हु यू आर और उस उम्मीद की किरण को उजागर। आप वो धुंधला सा सितारा हैं, अपने आप को मजीद ब्राइट ये पहचान के कि आप कौन है और अपने कैरेक्टर को सामने लाके। सो एज यू नो कि टुडे आवर टॉपिक इज मॉडेस्टी, हया। हम हया की बात कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू सम कोट्स ऑफ सहाबा एंड देन अहदीस एंड देन वी डिस्कस सम केस स्टडीज ऑफ सहाबा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, he is quoted to have said in Al-Adab Al-Mufrad, modesty and belief are together. हया और ईमान इकट्ठे हैं, they are intertwined together. हया ईमान का हिस्सा है। अगर आप क्लेम करते हैं आप मोमिन, आप ईमान वाले हैं, तो आप हया वाले हो। If one of them is removed, the other is. अगर एक रिमूव, आज के दौर में ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब हया को चैलेंज किया जा रहा है, जब हया को आउटडेटेड समझा जा रहा है, जब हमारे अपने एड्स हया को चैलेंज कर रहे हैं, हया की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, लिटरली वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। भाई एक तरफ फेमिनिज्म का नारा लगाते हैं, तो एटलीस्ट वो वेस्टर्न फेमिनिस्ट की बात सुन लो जो औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन के खिलाफ है, जिन्होंने बकायदा डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई हैं, किताबें लिखी हुई हैं कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्रीज औरत को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं और औरतों में इंफीरियरिटी लेकर आते हैं। ऐसी ऐसी खवातीन दिखा के हुआ नियर टू परफेक्शन, एडिटिंग करके और जो भी सॉफ्टवेयर यूज करके, जिससे वो औरतें जिनके पास वो हुस्न नहीं है, जिनके पास वो चीज नहीं है, वो बेचारियां देख के उनके दिल पे क्या बीतती होगी। कभी आपने सोचा है कि इसके क्या सोशल इम्पैक्ट्स हैं? और वो नौजवान जो इस तरह के एड्स को देख रहे हैं, वो किस फेज से गुजरते हैं, उनके दिल में क्या डिजायर्स उभरती हैं? नो वन केयर्स, नो वन गिव्स अ डैम, टू बी ऑनेस्ट। पैसा आ रहा है, एक चीज मशहूर हो रही है, यूनिक हो रही है, एक रेस लगी हुई है सारी कंपनीज कॉर्पोरेट सेक्टर में कि जी हमारा एड ऐसा होना चाहिए, हमारा एड वैसा होना चाहिए। कल को सारे आप अल्लाह का जवाब दोगे। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, एंड आई एम टेलिंग यू दिस नॉट बिकॉज आई हेट यू। अगर इफ समवन हेट समवन तो वो बात ही नहीं करता अगले से। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज वी वांट कि आप लोग अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज करो। सारे लोग जो इस वक्त पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं और यूथ में वो कल्चर, बेहयाई का कल्चर जो है आप लोग फैला रहे हो, तो कभी आपने रियलाइज किया कि आप लोग क्या कर रहे हो? कभी आप लोग ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील की है? कल को क्या आप जवाब देंगे अल्लाह ताला को? कल को आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफात लेंगे? किस चीज की शिफात? सारी तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टीचिंग्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। कौन सी सुन्नत आपने फॉलो की? आप तो हया का मजाक उड़ाने वाले हैं, आप तो जो है वो हया को चैलेंज करने वाले हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हया वाला कोई था ही नहीं, हमारी सहाबियात से ज्यादा हया वाला कोई था ही नहीं। तो किस चीज की हम शिफात एक्सपेक्ट करेंगे कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? कैसे हम फेस करेंगे उमर बिन अल खत्ताब जैसे सहाबा को? कैसे हम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस करेंगे ऑन द बिग डे? कैसे हम फेस करेंगे हजरत आयशा को, हजरत खतीजा को, ये उम्महातुल मोमिनीन को हम कैसे फेस करेंगे? किस मुंह से फेस करेंगे कि वी डिड एवरीथिंग फॉर मनी, वी डिडंट केयर किसके सोशल इंपैक्ट्स क्या आ रहे हैं हमारी यूथ पे, वी गॉट डिसीव्ड। हालांकि सब कुछ हमारे सामने, हम सबको पता है सही क्या है गलत क्या है, हम सबको पता है मीडिया में क्या होता है, हम सबको पता है ये सारी चीज किस लिए है, इसके पीछे क्या एजेंडाज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो बहुत अफसोस की बात है कि हम ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हया
ہمارے ایمان کا حصہ. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی جس پہ آپ غور کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ reported that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily every religion has a character. ہر religion کی ایک خاص بات ہے, ایک خاص ٹریٹ ہے, ایک خاص کیریکٹر ہے. and the character of Islam is modesty. تمہارے ریلیجن کا کیریکٹر, تمہارے ریلیجن کا ٹریٹ حیا ہے, ماڈیسٹی. Now what is حیا؟ حیا کا کانسیپٹ ہی چینج کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ حیا کا تعلق کپڑوں سے کوئی نہیں ہے, آپ بس جی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں, آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. کیا یہی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے آف ججمنٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا سب کو, ہم نے تو یہ جواب دیا تھا کہ جب بھی ہمیں حدیث سنائی جاتی تھی کپڑوں کے بارے میں اور ماڈیسٹی کے بارے میں, ہم یہ کہتے تھے جی کہ تم اپنی نظریں نیچے کر لو, تم اگر اتنے ہی جو وہ ہے ماڈیسٹ ہو تو پھر نہ دیکھو. وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بندہ نہ دیکھے, ایسا ہی کرنا چاہیے نہ دیکھے, لیکن کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ماڈیسٹ ہونا ہے, حیا والے کپڑے پہننے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو فالو کرنا ہے, صحابیات کی سنہ کو فالو کرنا ہے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاز کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ نیچر کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ بیسک سائیکالوجی کو ڈیفائی کریں گے؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے بھائی کہ اگر بیسک سائیکالوجی یہ نہ کہتی ہوتی تو پھر کیوں وومن کو وہ ایڈورٹیزمنٹس میں لاتے ہیں, کیوں سیڈکٹیو کلوتھس پہنتی ہیں سرٹن سارٹس ٹائپس آف وومن جو تھرو آؤٹ سیویلائزیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پروسٹیٹیوٹس تھیں گریک سیویلائزیشن میں, رومن سیویلائزیشن میں, یہ کیوں ایک خاص طرح سے ڈریس اپ کرتی تھی اگر ڈریس میٹر نہیں کرتا؟ why they used to dress like in a seductive manner اگر ڈریسنگ بالکل میٹر نہیں کرتی؟ تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں, اللہ اور رسول کے لاز پیچھے رکھ کے, سائڈ پہ رکھ کے. تو ایوری ریلیجن ہیز اے ٹریٹ اینڈ the trait of Islam is modesty, حیا. اور حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک پوری جو ہے وہ سٹوری بھی بتاؤں گا. اب عائشہ رضی اللہ عنہ reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said if modesty were to take the form of a man he would be a righteous and a beautiful man. اگر حیا ایک فزیکل فارم لے لے, اگر modesty ایک فزیکل فارم لے لے تو یہ فزیکل فارم ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی, بہت ہی رائٹیس انسان کی. And if shamelessness were to take the form of a man, he would be a wicked and an ugly man. اور اگر shamelessness ایک فارم لے لے کسی انسان کی تو بہت اگلی ہوگا. یہاں پر میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے جی کہ آپ عورتوں کے کپڑوں کے اتنا پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں ریلیجس لوگ؟ ہم صرف عورتوں کے کپڑوں کے پیچھے نہیں پڑے, ہم مردوں کے کپڑوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم مردوں کی نظروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم بیلنس بات کرتے ہیں. دونوں سائڈز ہیں. یس, کپڑوں میں بھی مسئلہ ہے اور مرد کی نظر میں بھی مسئلہ ہے. مرد جج بھی کرتا ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی ججمنٹل ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں. اوکے, سو ساری چیزوں کی بات کرنی چاہیے, بیلنس بات کرنی چاہیے. بیسک سائیکالوجی کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمارے کریٹر ہیں, ہی نوز واٹس گڈ فار اس. جو بھی کمانڈمنٹس اسلام کی ہیں ہماری بہتری کے لیے نازل ہوئی ہیں. حجاب, اگر حجاب کا حکم ہے دونوں کے لیے, مرد اور عورتوں کے لیے, ہماری بہتری کے لیے. اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں, اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنائے. اینڈ دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said beautiful حدیث. He said 4 are the characteristics of انبیاء. انبیاء کی 4 سنتیں ہیں, انبیاء کے 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. وہ کیا 4 سنتیں ہیں؟ 4 من سنن المرسلین, 4 سنتیں ہیں میسنجرز کی, انبیاء کی. الحیا, نمبر 1 modesty. all of the prophets were modest, حیا والے تھے. نظروں میں حیا, لباس میں حیا, بات کرنے میں حیا, ہر چیز میں حیا. ڈگنیٹی, مین آف ڈگنیٹی. والتعطر, عطر, فریگرنس. تمام پروفٹس کو فریگرنس پسند تھی, اچھی چیزیں پسند تھیں. اینڈ obviously فریگرنس کی یہاں پہ بات ہو رہی, عطر کی بات ہو رہی. والسواک, all of the prophets light cleanliness. سواک, مسواک کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, یہ بھی سنت میں سے میسنجرز کی. نمبر 4 والنکاح, نکاح. افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہے. پیرنٹس یوتھ کے مسئلے سمجھ, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے, یونیورسٹیز میں کیا آگ لگی ہوئی ہے, اور کس مشکل سے ایک نوجوان جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں جا کے اپنا دن گزارتا ہے. ہر جگہ افیئرز ہیں, ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ہے, لڑکے لڑکی میں تمیز ختم ہو چکی ہے, ہائی فائیوز چل رہے ہیں. وہ تمیز جو کسی دور میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو چکی. یہ میں کئی بار بات کرتا ہوں. اور پھر
किस किस तरह के किस्से सुनने को मिलते हैं जब यंगस्टर्स आपस में बैठते हैं, स्कैंडल्स डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की डिजायर्स को उभारते हैं, वुमेन को डिस्कस करते हैं, और क्या क्या बकवासियात डिस्कस करते हैं जो मैं यहाँ आपको बता भी नहीं सकता। और फिर रात को आके वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं अपनी। सीधी सी बात है, जो फ्रस्ट्रेटेड वो होकर आते हैं वो फिर वो फ्रस्ट्रेशन गुनाह करते हैं फ्रस्ट्रेशन में। तो वेयर आर वी गोइंग? ये किस तरह की यूथ जो है हमारी बॉर्न हो रही है, जो ना कोई एम्बिशन है, ना कोई गोल है, और फ्रस्ट्रेशन में जो है वो इस तरह की हरकतें करना, अपने टैलेंट को दबा देना, अपने पोटेंशियल को दबा देना, अफेयर्स के पीछे जो है वो अपनी पढ़ाई जो है उसका नुकसान कर देना, अपने सेमेस्टर को जाया कर देना। और मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। दे डोंट इवन रियलाइज कि उन पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस तरह की चीज। तो पता नहीं हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। निकाह मुश्किल हो चुका है, माँ बाप भी इस चीज को नहीं समझ रहे, और जो नौजवान है वो भी फिर जाहिर है जब हलाल तरीके से उन्हें नहीं मिलता तो फिर मोस्ट ऑफ देम रिजॉर्ट टू हराम वेज। तो लेकिन वो नौजवान भी हैं जो अगर किसी को पसंद करते हैं, अगर वो किसी को चाहते हैं इन द ट्रू सेंस, दे ओनली थिंक ऑफ निकाह। वो फिर कमिटमेंट की बात करते, वो फिर निकाह की बात करें। तो उन लोग को सलाम है। यही लोग हैं जो इंशाल्लाह दूसरी यूथ को इंस्पायर करेंगे कि देखो हमें जब कोई पसंद है तो वी डिड निकाह, वी डिड सब्र, वी डिड नॉट शो ऑफ, वी वर नॉट वानाबीज। हम वानाबीज की तरह वहां फुटपाथ पे या पेवमेंट्स पे यूनिवर्सिटी में या कैफे में जाके नहीं बैठ जाते थे दूसरों को दिखाने के लिए कि हाउ कूल आवर लाइफ इज और हाउ कूल वी आर, कि वी आर सिटिंग विद अ नॉन महरम एंड वी आर सम थग एंड बिग फिश। तो मर्द जो होता है वो वानाबी नहीं होता है, वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, एक्शन की तरफ आता है, प्रोडक्टिविटी की तरफ आता है कि निकाह इज प्रोडक्टिव, लेट्स डू निकाह, दैट्स इट, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे टू फुलफिल डिजायर्स देन निकाह। सो निकाह इज वन ऑफ द सुन्नह ऑफ ऑल द मैसेंजर्स। एंड देन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, एंड देयर इज अ ग्रेट स्टोरी, इस हदीस के साथ एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी रिलेटेड है जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, वन ऑफ द सेइंग्स ऑफ द अर्ली प्रॉफिट्स व्हिच द पीपल हैव गॉट इज, एक ऐसी सेइंग जो तमाम प्रॉफिट से चली आ रही है, जो हर नबी ने अपनी उम्मतियों को बताई है, वो क्या है? इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअत। क्या मतलब है? इफ यू डोंट फील अशेम, जब तुम शर्म ना करो तो जो चाहे। सुभान अल्लाह, कि जब तुम्हें शर्म ही नहीं आ रही है, जब तुम्हारी शर्म ही चली गई है, तुम्हारी हया ही चली गई, देन डू व्हाटएवर यू लाइक। फिर क्यों पूछते हो ये क्यों करें वो क्यों करें? भाई जो मर्जी करते फिरो, तुम्हारी शर्म ही नहीं रही, हया ही नहीं रही, तो फिर डजंट मैटर, नथिंग मैटर्स। इस हदीस में कितनी तरगीब है, और वो क्या तरगीब है समझने की कोशिश करें। जिस इंसान में शर्म नहीं रहती, हया नहीं रहती, तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो गालियां भी किसी हद तक दे सकता है, वो किसी की जिंदगी बर्बाद करने पे आए तो जिंदगी भी किसी हद तक बर्बाद कर सकता है, पूरी हद तक बर्बाद कर सकता है, वो फुहश कामों की तरफ आए तो फहाशी में भी वो पीक पे जा सकता है। सो यू नेवर नो कि ऐसा इंसान कहां तक जा सकता है। नाउ लेट मी शेयर विद यू स्टोरी ऑफ one of the greatest scholars of Islam, and I call this the story of the drunkard, but that drunkard went on to become one of the greatest scholars. So there is this guy called Abdullah ibn Maslama rahimahullah, and he was from Basra, ये जो modern Iraq है वहां पर। तो इमाम शाबी, वन ऑफ द ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम, मुहद्दिस इमाम मालिक के दौर के, इमाम शाबी बसरा में तशरीफ लाए, एंड ही वाज सिटिंग ऑन हिज डोंकी, सच अ हम्बल स्कॉलर, ही वाज सिटिंग ऑन अ डोंकी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी डोंकी पर बैठे हुए, तो इसमें कोई जो है वो मजाक की बात नहीं है। बहरहाल ही वाज सिटिंग ऑन अ डोंकी एंड एवरीवन गैदर्ड अराउंड हिम, और ये जो शख्स थे अब्दुल्ला इब्न मसलमा, ही वॉज ओवर ड्रंक एट दैट टाइम, शराब बहुत पीते थे, और जाहिर है कि जब बंदे का दिल सख्त हो तो बंदा मोरालिटी को मॉक भी करता है, मजाक उड़ाता है, क्योंकि दिल में डार्कनेस है ना, फिलहाल दिल जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है। तो ही लुक्ड एट इमाम अश-शाबी फ्रॉम फार एंड ही लुक्ड एट द पीपल एंड ही आस्क्ड वन ऑफ द पीपल के हु इज दिस मैन, ये कौन है ये शख्स? सो ही रिप्लाइड कि दिस इज द ग्रेट इमाम अश-शाबी। ही सेड ओके, क्या करता है ये? What does he do? He said कि he is a muhaddis. He said what is a muhaddis? He said कि मुहद्दिस वो होता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कलेक्ट करता है। He said okay, let me go to him. Shamelessly he went to him to do mock करने के लिए, शराब की बोतल हाथ में, and he said to him, oh man, I have heard you are a muhaddis. So इमाम अश-शाबी he looked at him, और इमाम की एक नजर थी
You know, یہ وزڈم کی ایک نشانی ہے کہ آپ بندے کو پرکھ لیتے ہیں. وہ فوراً سچویشن کو پرکھ لیے. He smiled, he said, yes, I am a muhaddis. He said, okay, tell me some hadith. Mocking tone میں کہ مجھے بھی کوئی حدیث سناؤ, شاید مجھے کوئی فرق پڑ جائے. And you know, Imam Ash-Shabi, he smiled and then he told him such a hadith کہ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی, اور وہ حدیث جس طرح پہاڑ ایک انسان پہ گرتا ہے بالکل اس طرح ان پر گری. Like a burden which actually shook him, which shook his base. تو امام الشابی smiled at him and he told him this. اوپر سنائی ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. He said, I have heard from Rasulullah, I have heard that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, and then he quoted these words کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے. اور اس شخص کا, عبداللہ بن مسلم کا, اسی وقت رنگ اڑ گیا. ایک دم سے وہ دنگ رہ گیا, ایک دم سے وہ سٹن ہو گیا کہ کیا بات کہہ دی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلیسڈ الفاظ ہیں ان میں ویسے ہی بہت روب ہے. And he became stunned, all of us. He just turned away, went back and went to. کچھ نہیں کہا, کوئی آرگو نہیں کیا, مڑا اور واپس چلا. گھر جا کے بہت رویا, بہت رویا. اس کے کانشیسنس کو شیک کیا اس حدیث نے کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو چکا ہوں. I don't even care کہ what people think of me. میری امیج خراب ہو رہی ہے, میری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, میں شرابی مشہور ہو چکا ہوں, کیا میں اتنا بے شرم ہوں, مجھے فرق ہی نہیں پڑتا. آج بھی ایسی یوتھ ہے, انہیں فرق ہی نہیں پڑتا لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. وہ باقاعدہ لٹرلی ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. کس طرح کی ویڈیوز کو؟ پورن ویڈیوز کو آگے پھیلانے والے ہیں. وہ ہر فضول بات میں مشہور ہیں کہ کوئی فضول چیز چاہیے تو ان کے پاس جاؤ, دے آر دا ڈسٹریبیوٹرز. شرم ہی کوئی نہیں, حیا ہی کوئی نہیں کہ میری ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, میرے ماں باپ کی ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے, لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے. نتھنگ. This hadith should hit them, جو میں نے آپ کو بتائی. Just like this hadith hit that man, عبداللہ ابن مسلم. He said کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو گیا کہ I don't even care میں کیا کر رہا ہوں زندگی میں. Where am I going? میرے اندر حیا نہیں رہی. What's wrong with me? He shook himself and then he said to his mother کہ I want to study Islam. That's it. This is the day. میں اسلام پڑھنا چاہتا ہوں. And his mother was very happy کہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی, دعا کرتی ہوں گی. And then that man went to Imam Malik رحمہ اللہ. امام مالک کے وہ اسٹوڈنٹ بنے and he became one of the top students of Imam Malik. So every saint has a past, every saint has a past. And you know, he went on to become the teacher of Imam al-Bukhari. صحیح البخاری آج ہمارے ہاتھوں میں ہے. امام بخاری کے ٹیچر ابن مسلم کی میں نے آپ کو سٹوری سن. One hadith was enough to, that's it. آج ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہم حدیث پہ حدیث سنتے ہیں لیکن کوئی فرق نہیں. تھوڑا تو سوچیں, تھوڑا تو اینالائز کریں, آپ کہاں جا رہے ہیں, گناہوں کی لائف کہاں لے جائے گی آپ, کیا مل جائے گا آپ کو, کیا اچیو کر لیں گے آپ. Where will it all end? And then کہ the best sons of Adam are those who repent. The best are those who, so he became one. It is your chance to repent, brothers and repent. جو گناہ ہوئے وہ حجاب کو بیکورڈ سمجھتی ہیں, اور حجاب کرنا تو دور کی بات, وہ حجاب کرنے والیوں کو جو ہے وہ تانے دیتی ہیں. تو what's wrong with us? Where are we going? Where are we heading? Hazrat Umar صلی اللہ عنہ said, I fear the day when the non-Muslim will be proud of his batil and the Muslim will be shy and the Muslim will be embarrassed and ashamed of his faith, ashamed of the truth. آج ایسا ہو رہا ہے. They are proud of their ways, but we on the other hand, we are ashamed. تو میں مخاطب ہوں اس یوتھ کے ساتھ جو اسلام کو بیکورڈ سمجھتی ہے, پردے کو بیکورڈ سمجھتی ہے, اور جو مورالیٹی کا مذاق اڑاتی. لیکن یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس دن آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ کا ریلیجن کیا چیز ہے اور آپ کا وے آف لائف کیا چیز ہے, that is the day you will not ignore your way of life. That is the day you will instantly adopt it. کئی ایسے نان مسلمز ہیں جو مسلمان شخص کی موڈیسٹی دیکھ کے, when that person lowers the gaze, یہ دیکھ کے جو ہے وہ بہت امپریس ہوتے ہیں, اسلام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگا مسلمان ایک کراؤڈ میں؟ آپ ایک کراؤڈ میں جاتے ہیں, آج آپ دیکھ لیں کراؤڈ میں ہماری نظریں کنٹرول میں نہیں ہیں. مسلم نوجوان جو ہیں وہ نظروں کو کنٹرول کرنے کی بجائے, گیز کو لوور کرنے کی بجائے, تو وہ پورا ایکس رے لگایا ہوا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں میں, unfortunately, and that actually shows کہ کیا تربیت ہوئی ہے ان کی. تو علامہ اقبال کے اس شعر پہ غور کریں. He said, کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے, عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ. او مسلم یوتھ, only if you realize آج کے دور میں دھندلا سا ستارہ تو ہے. It's a dark age we are living in. ہم اندھیروں میں رہ رہے ہیں, لیکن اس اندھیرے میں دھندلا سا ستارہ, تھوڑی سی برائٹنس اگر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے. Because of your character, because تم اللہ سے ڈرنے والے ہو, because تمہارے پاس وہ ویلیوز ہیں.
ابھی تم اڈاپٹ نہیں کر رہے, لیکن جس دن تم اڈاپٹ کر لو گے تو تم ایک امید بن جاؤ گے اس دنیا کے لیے. دنیا میں بہت برائی ہے, ہر جگہ سکینڈلز, ہراسمنٹ, کوالٹی لوگ کی کمی ہو چکی ہے, کوالٹی مین کی کمی ہو چکی ہے. ویئر آر دا کوالٹی مین, ویئر آر دا پیپل, دا ینگ مین who lower their gaze, who are afraid of Allah subhanahu wa ta'ala, who are men of dignity, who respect women. مرد تو وہ ہوتا ہے نا جو عورت کی عزت کرتا ہے. where are they؟ اور پھر وہ خواتین کہاں ہیں جو حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ کو آئیڈیلائز کرنے والی ہیں؟ بہت کم ہیں, لیکن جو ہیں وہی امید کی کرن ہے آج کے اندھیرے دور میں. سو دیٹس دا فرسٹ تھاٹ آئی وانٹ ٹو گیو آل, کہ پلیز ریئلائز ہو یو آر, اور اس امید کی کرن کو اجاگر. آپ وہ دھندلا سا ستارہ ہیں, اپنے آپ کو مزید برائٹ یہ پہچان کے کہ آپ کون ہیں اور اپنے کیریکٹر کو سامنے لا کے. سو ایز یو نو کہ ٹوڈے آور ٹاپک از ماڈesty, حیا. ہم حیا کی بات کر رہے ہیں, تو لیٹ می ٹیل یو سم کوٹس آف صحابہ اینڈ دین احادیث, اینڈ دین وی ڈسکس سم کیس اسٹڈیز آف صحابہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, he is quoted to have said in Al-Adab Al-Mufrad, modesty and belief are together. حیا اور ایمان اکٹھے ہیں, they are intertwined together. حیا ایمان کا حصہ ہے. اگر آپ کلیم کرتے ہیں آپ مومن ہیں, آپ ایمان والے ہیں, تو آپ حیا والے ہوں. if one of them is removed, the other is. اگر ایک ریموو, آج کے دور میں brothers and sisters جب حیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے, جب حیا کو آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جا رہا ہے, جب ہمارے اپنے ایڈز حیا کو چیلنج کر رہے ہیں, حیا کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں, لٹرلی وومن کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں. بھائی ایک طرف فیمنزم کا نعرہ لگاتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ ویسٹرن فیمنسٹ کی بات سن لو جو عورتوں کی آبجیکٹیفیکیشن کے خلاف ہیں, جنہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی ہیں, کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹریز عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں اور عورتوں میں انفیریورٹی لے کر آتے ہیں. ایسی خواتین دکھا کے who are near to perfection, ایڈیٹنگ کر کے اور جو بھی سافٹ ویئر یوز کر کے, جس سے وہ عورتیں جن کے پاس وہ حسن نہیں ہے, جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے, وہ بیچاریاں دیکھ کے ان کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کے کیا سوشل امپیکٹس ہیں؟ اور وہ نوجوان جو اس طرح کے ایڈز کو دیکھ رہے ہیں, وہ کس فیز سے گزرتے ہیں, ان کے دل میں کیا ڈیزائرز ابھرتی ہیں. no one cares, no one gives a damn, to be honest. پیسہ آ رہا ہے, ایک چیز مشہور ہو رہی ہے, یونیک ہو رہی ہے, ایک ریس لگی ہوئی ہے ساری کمپنیز کارپوریٹ سیکٹر میں کہ جی ہمارا ایڈ ایسا ہونا چاہیے, ہمارا ایڈ ویسا ہونا چاہیے. کل کو سارے آپ اللہ کا جواب دے گے. یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, and I am telling you this not because I hate you. اگر if someone hates someone تو وہ بات ہی نہیں کرتا اگلے سے. میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں because we want کہ آپ لوگ اپنی یہ رسپانسبلٹی ریئلائز کرو. سارے لوگ جو اس وقت پیسے کے لیے کچھ بھی کر رہے ہیں, اور یوتھ میں وہ کلچر, بے حیائی کا کلچر جو ہے آپ لوگ پھیلا رہے ہو, تو کبھی آپ نے ریئلائز کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آپ لوگ نے سوشل رسپانسبلٹی فیل کی ہے؟ کل کو کیا آپ جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ کل کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت لیں گے. کس چیز کی شفاعت؟ ساری تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹیچنگز کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کون سی سنت آپ نے فالو کی؟ آپ تو حیا کا مذاق اڑانے والے ہیں, آپ تو جو ہے وہ حیا کو چیلنج کرنے والے ہیں, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں, ہماری صحابیات سے زیادہ حیا والا کوئی تھا ہی نہیں. تو کس چیز کی ہم شفاعت ایکسپیکٹ کریں گے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیسے ہم فیس کریں گے عمر بن الخطاب جیسے صحابہ کو؟ کیسے ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کریں گے آن دا بگ ڈے؟ کیسے ہم فیس کریں گے حضرت عائشہ کو, حضرت خدیجہ کو, یہ امہات المومنین کو ہم کیسے فیس کریں گے؟ کس منہ سے فیس کریں گے کہ وی ڈیڈ ایوری تھنگ فار منی, وی ڈیڈنٹ کیئر اس کے سوشل امپیکٹس کیا آ رہے ہیں ہماری یوتھ پہ, وی گاٹ ڈیسیوڈ. حالانکہ سب کچھ ہمارے سامنے, ہم سب کو پتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ہم سب کو پتا ہے میڈیا میں کیا ہوتا ہے, ہم سب کو پتا ہے یہ ساری چیز کس لیے ہے, اس کے پیچھے کیا ایجنڈاز اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ حیا ہمارے ایمان کا حصہ. اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی جس پہ آپ غور کریں. ابن عباس رضی اللہ عنہ reported that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said, verily every religion has a character. ہر ریلیجن کی ایک خاص بات ہے, ایک خاص ٹریٹ ہے, ایک خاص کیریکٹر ہے. and the character of Islam is modesty. تمہارے ریلیجن کا کیریکٹر, تمہارے ریلیجن کا ٹریٹ حیا ہے, modesty. Now what is حیا؟ حیا کا کنسپٹ ہی چینج کیا جا رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کہ حیا کا تعلق کپڑوں سے کوئی نہیں ہے, آپ بس جی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں, آپ جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیں. کیا یہی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈے آف ججمنٹ پہ کہہ سکتے ہیں
کہ جی ہم نے تو یہ کہا تھا سب کو, ہم نے تو یہ جواب دیا تھا کہ جب بھی ہمیں حدیث سنائی جاتی تھی کپڑوں کے بارے میں اور ماڈسٹی کے بارے میں, ہم یہ کہتے تھے جی کہ تم اپنی نظریں نیچے کر لو, تم اگر اتنے ہی جو وہ ہے ماڈسٹ ہو تو پھر نہ دیکھو. وہ تو ٹھیک ہے کہ ایک بندہ نہ دیکھے, ایسا ہی کرنا چاہیے نہ دیکھے, لیکن کیا آپ پہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ماڈسٹ ہونا ہے, حیا والے کپڑے پہننے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کو فالو کرنا ہے, صحابیات کی سنہ کو فالو کرنا ہے؟ کیا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لاز کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ نیچر کو ڈیفائی کریں گے؟ کیا آپ بیسک سائیکالوجی کو ڈیفائی کریں گے؟ بیسک سائیکالوجی کہتی ہے بھائی کہ اگر بیسک سائیکالوجی یہ نہ کہتی ہوتی تو پھر کیوں وومن کو وہ ایڈورٹیزمنٹس میں لاتے ہیں, کیوں سیڈکٹیو کلوتھس پہنتی ہیں سرٹن ٹائپس آف وومن جو تھرو آؤٹ سیویلائزیشن اگر ہم دیکھیں تو یہ جو پروسٹیٹیوٹس تھیں گریک سیویلائزیشن میں, رومن سیویلائزیشن میں, یہ کیوں ایک خاص طرح سے ڈریس اپ کرتی تھی اگر ڈریس میٹر نہیں کرتا؟ وائی دے یوز ٹو ڈریس لائک ان اے سیڈکٹیو مینر اگر ڈریسنگ بالکل میٹر نہیں کرتی؟ تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں, اللہ اور رسول کے لاز پیچھے رکھ کے, سائڈ پہ رکھ کے. تو ایوری ریلیجن ہیز اے ٹریٹ اینڈ دا ٹریٹ آف اسلام از ماڈسٹی, حیا. اور حیا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور اس پہ میں آپ کو انشاءاللہ ایک پوری جو ہے وہ سٹوری بھی بتاؤں گا. اب عائشہ رضی اللہ عنہا reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said if modesty were to take the form of a man he would be a righteous and a beautiful man. اگر حیا ایک فزیکل فارم لے لے, اگر modesty ایک فزیکل فارم لے لے تو یہ فزیکل فارم ایک بہت ہی خوبصورت انسان کی, بہت ہی رائٹیس انسان کی. And if shamelessness were to take the form of a man, he would be a wicked and an ugly man. اور اگر shamelessness ایک فارم لے لے کسی انسان کی تو بہت اگلی ہوگا. یہاں پر میں ایک چیز کلیریفائی کر دوں کہ بہت سے لوگ کہیں گے جی کہ آپ عورتوں کے کپڑوں کے اتنا پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں ریلیجس لوگ؟ ہم صرف عورتوں کے کپڑوں کے پیچھے نہیں پڑے, ہم مردوں کے کپڑوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم مردوں کی نظروں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں, ہم بیلنس بات کرتے ہیں, دونوں سائڈز ہیں. یس, کپڑوں میں بھی مسئلہ ہے اور مرد کی نظر میں بھی مسئلہ ہے, مرد جج بھی کرتا ہے, یہ بھی مسئلہ ہے. ہماری سوسائٹی ججمنٹل ہے, ہم یہ بھی مانتے ہیں. اوکے, سو ساری چیزوں کی بات کرنی چاہیے, بیلنس بات کرنی چاہیے, بیسک سائیکالوجی کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمارے کریٹر ہیں, ہی نوز واٹس گڈ فار اس. جو بھی کمانڈمنٹس اسلام کی ہیں ہماری بہتری کے لیے نازل ہوئی ہیں. حجاب, اگر حجاب کا حکم ہے دونوں کے لیے, مرد اور عورتوں کے لیے, ہماری بہتری کے لیے. اس کو پرسنل لینے کی ضرورت نہیں, اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والا بنائے. اینڈ دین پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said beautiful hadith. He said 4 are the characteristics of انبیاء. انبیاء کی 4 سنتیں ہیں, انبیاء کی 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. وہ کیا 4 سنتیں ہیں؟ 4 من سنن المرسلین, 4 سنتیں ہیں میسنجرز کی, انبیاء کی. الحیا, نمبر 1 modesty. all of the prophets were modest, حیا والے تھے, نظروں میں حیا, لباس میں حیا, بات کرنے میں حیا, ہر چیز میں حیا. ڈگنیٹی, مین آف ڈگنیٹی. والتعطر, عطر, فریگرنس. تمام پروفٹس کو فریگرنس پسند تھی, اچھی چیزیں پسند تھیں. اینڈ obviously فریگرنس کی یہاں پہ بات ہو رہی, عطر کی بات ہو رہی. والسواک, all of the prophets light cleanliness. سواک, مسواک کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے, یہ بھی سنت میں سے میسنجرز کی. نمبر 4 والنکاح, نکاح. افسوس کی بات ہے کہ آج نکاح مشکل ہو چکا ہے اور زنا آسان ہے. پیرنٹس یوتھ کے مسئلے سمجھ, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں کیا آگ لگی ہوئی ہے, یونیورسٹیز میں کیا آگ لگی ہوئی ہے, اور کس مشکل سے ایک نوجوان جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں جا کے اپنا دن گزارتا ہے. ہر جگہ افیئرز ہیں, ہر جگہ وہ دیکھتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ ہے, لڑکے لڑکی میں تمیز ختم ہو چکی ہے, ہائی فائیوز چل رہے ہیں, وہ تمیز جو کسی دور میں نظر آتی تھی وہ ختم ہو چکی. یہ میں کئی بار بات کرتا ہوں. اور پھر کس طرح کے قصے سننے کو ملتے ہیں جب ینگسٹرز آپس میں بیٹھتے ہیں, سکینڈلز ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ڈیزائرز کو ابھارتے ہیں, وومن کو ڈسکس کرتے ہیں, اور کیا کیا بکواسیات ڈسکس کرتے ہیں جو میں یہاں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اور پھر رات کو آ کے وہ ساری وہ فرسٹریشن نکالتے ہیں. اپنی سیدھی سی بات ہے, جو فرسٹریٹڈ وہ ہو کر آتے ہیں وہ پھر وہ فرسٹریشن گناہ کرتے ہیں فرسٹریشن میں. تو ویئر آر وی گوئنگ؟ یہ کس طرح کی یوتھ جو ہے ہماری بورن ہو رہی ہے, جو نہ کوئی ایمبیشن ہے, نہ کوئی گول ہے, اور فرسٹریشن میں جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا,
اپنے ٹیلنٹ کو دبا دینا, اپنے پوٹینشیل کو دبا دینا, افیئرز کے پیچھے جو ہے وہ اپنی پڑھائی جو ہے اس کا نقصان کر دینا, اپنے سیمسٹر کو ضائع کر دینا. اور موسٹ آف دیم آر فرام مڈل کلاس فیملی. دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ ان پہ کتنی رسپانسبلٹیز ہیں, وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس طرح کی چیز. تو پتہ نہیں ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے. نکاح مشکل ہو چکا ہے, ماں باپ بھی اس چیز کو نہیں سمجھ رہے, اور جو نوجوان ہیں وہ بھی پھر ظاہر ہے جب حلال طریقے سے انہیں نہیں ملتا تو پھر موسٹ آف دم ریزورٹ ٹو حرام ویز. تو لیکن وہ نوجوان بھی ہیں جو اگر کسی کو پسند کرتے ہیں, اگر وہ کسی کو چاہتے ہیں in the true sense, they only think of نکاح. وہ پھر کمٹمنٹ کی بات کریں, وہ پھر نکاح کی بات کریں. تو ان لوگ کو سلام ہے. یہی لوگ ہیں جو انشاءاللہ دوسری یوتھ کو انسپائر کریں گے کہ دیکھو ہمیں جب کوئی پسند ہے تو we did نکاح, we did صبر, we did not show off, we were not wannabes. ہم wannabes کی طرح وہاں فٹ پاتھ پہ یا پیومنٹس پہ یونیورسٹی میں یا کیفے میں جا کے نہیں بیٹھ جاتے تھے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ how cool our life is اور how cool we are کہ we are sitting with a non-محرم and we are some thug and big fish. تو مرد جو ہوتا ہے وہ wannabe نہیں ہوتا ہے, وہ ایکشن اورینٹڈ ہوتا ہے, ایکشن کی طرف آتا ہے, پروڈکٹیوٹی کی طرف آتا ہے کہ نکاح از پروڈکٹیو, لیٹس ڈو نکاح, دیٹس اٹ. there is no other way, there is no other way to fulfill desires than nikah. So nikah is one of the sunnah of all the messengers. And then Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and there is a great story, اس حدیث کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست سٹوری ریلیٹڈ ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے والا ہوں. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, one of the sayings of the early prophets which the people have got is, ایک ایسی saying جو تمام پروفٹ سے چلی آ رہی ہے, جو ہر نبی نے اپنی امتیوں کو بتائی ہے, وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. کیا مطلب ہے؟ if you don't feel ashamed, جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے. سبحان اللہ, کہ جب تمہیں شرم ہی نہیں آ رہی, جب تمہاری شرم ہی چلی گئی ہے, تمہاری حیا ہی چلی گئی, then do whatever you like. پھر کیوں پوچھتے ہو یہ کیوں کریں وہ کیوں کریں؟ بھائی